بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو 4 ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس انسان کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ ایسا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے، یعنی کہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو بدقسمت انسان کی 4 نشانیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے آپ پیارے نبی کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہو اور اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کچھ عطا کرے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز اسے مل جائے جو وہ پسند کرتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کا خوش قسمت انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس خوب مال دولت ہو، خوب ساری پراپرٹی ہو۔ ایسا انسان اس دنیا کا خوش قسمت انسان نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا خوش قسمت انسان تو وہ ہے جس کے پاس میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہے، یعنی کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں سے نوازتا ہے، ایسا انسان اس دنیا کا خوش قسمت انسان ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان نصیب والا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جس کے پاس نیک بیوی ہو۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا انسان اس دنیا کا بہت ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے جس کے پاس میں نیک بیوی ہوتی ہے، یعنی کہ جس انسان کی بیوی نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، ایسا انسان بہت نصیب والا ہوتا ہے۔ ایسا انسان اس دنیا کا بہت خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس کی اولاد نیک ہو۔ پیارے دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا انسان بھی اس دنیا کا بہت خوش قسمت انسان ہوتا ہے جس انسان کی اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والی ہوتی ہے۔ ایسا انسان بھی بہت زیادہ نصیب والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے بچے نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ایسے انسان کو بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش قسمت بتایا ہے۔ نمبر 3، جس کے دوست نیک ہوں۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا انسان بھی اس دنیا کا بہت خوش قسمت ہوتا ہے جس کے دوست نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس دنیا میں جس انسان کے دوست نیک اور اچھے ہوتے ہیں، نیک راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، تو ایسے انسان کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا انسان بھی اس دنیا کا بہت خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ نمبر 4، جس کو روزی کے لیے بھٹکنا نہ پڑے۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا انسان بھی اس دنیا کا بہت خوش قسمت انسان ہوتا ہے جس کو روزی کے لیے بھٹکنا نہ پڑے، یعنی کہ جس کو رزق کے لیے اپنے ملک سے باہر جانا نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو رزق اپنے ملک میں ہی مل جائے، رزق کے لیے اسے دوسرے ملک میں جانا نہ پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قریب میں ہی رزق عطا کر دے، تو سمجھ لیں کہ ایسا انسان بھی
بہت خوش نصیب ہوتا ہے، ایسا انسان بھی بہت خوش قسمت ہوتا ہے۔ تو دوستوں، یہ وہ 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ 4 لوگ اس دنیا کے بہت ہی زیادہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ اب چلیے آپ کو بدقسمت لوگوں کی 4 نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی نے بدقسمت لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بدقسمت لوگوں کی 4 کون کون سی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہو کہ کون سا انسان بدقسمت ہے اور کون سا انسان خوش قسمت ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک غور سے ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ خوش قسمت ہیں یا پھر بدقسمت۔ نمبر 1، سخت دل کا ہو جانا۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس انسان کی آنکھوں سے کسی بھی معاملے میں آنسو نہ نکلتے ہوں، تو سمجھ لیں کہ ایسا انسان بہت بد نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی کے بہت ہی پیارے صحابی تھے، جن کے ماتھے پر 2 کالے رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ نشان کیوں تھے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی یاد میں اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے ارد گرد سیاہ رنگ کے نشان بن گئے تھے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان روتا نہیں ہے، اللہ کی یاد میں آنسو نہیں بہاتا ہے، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا ہے، تو ایسا انسان دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر خوف الہی سے کسی کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل جائے تو سمجھ لو کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دل کا سخت ہونا بھی بدقسمتی کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا دل اتنا زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں رحم نام کی کوئی بھی چیز نہ بچی ہو، یعنی کہ جس کے دل میں رحم بالکل بھی نہ ہو، اگر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی کسی کا قتل کر رہا ہو، کوئی کسی کو مار رہا ہو، اور اگر اس انسان کی زبان سے ایک الفاظ بھی نہ نکلے، تو سمجھ لیں کہ یہ بدقسمتی کی ایک علامت ہے، یعنی کہ ایسا شخص انتہائی درجے کا بدقسمت شخص ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں رحم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں رحم نہیں ہے، اگر آپ اپنے جذبات کسی کے لیے اچھے نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک بدقسمت انسان ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دل کو سخت نہ ہونے دیں، نہ ہی کبھی کسی کے بارے میں برا سوچیں اور نہ ہی کبھی کسی کا کوئی برا کریں۔ نمبر 3، جس کی امیدیں زیادہ ہو۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی امیدیں زیادہ ہو، یعنی کہ جس میں لالچ اور حسد زیادہ ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ بھی بدقسمتی کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی امیدیں اتنی زیادہ لمبی چوڑی ہوں کہ وہ دور دراز کے پلان بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور کام کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سوچ لیا کہ میں یہ نیک کام کر لوں، یعنی کہ میں یہ صدقہ کر دوں یا پھر زکوٰۃ دے دوں، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ آج نہیں، پھر کسی اور دن کرتا ہوں، ابھی تو میری زندگی بہت باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک بدقسمت انسان ہیں، کیونکہ یہ ایک بدقسمتی کی علامت ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے من میں ہی جو کام سوچ لیا ہے، آپ اسے فوراً ہی کر دیں۔ جیسے کہ آپ نے کوئی نیک کام سوچ لیا ہے یا کسی کی بھلائی کرنے کا سوچا ہے، تو پھر آپ اس کام کو پینڈنگ میں نہ چھوڑیں، بلکہ آپ اس کام کو فوراً ہی کر دیں۔ نمبر 4، دنیا کا لالچی انسان۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا انسان بھی بہت بدقسمت ہوتا ہے۔
جو دنیا کے لالچ میں لگا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ بس مجھے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، مجھے مال دولت جمع کرنا ہے، مجھے اتنا سارا پیسہ اکٹھا کر کے فلاں چیز خریدنی ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں صرف دنیاوی خواہشیں ہی چلتی رہتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ ایسا انسان بھی انتہائی درجے کا بدقسمت انسان ہے۔ پیارے دوستوں، اب آپ کو 4 نشانی ایسی بتاتے ہیں جو انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہے۔ مطلب کہ یہ 4 نشانی آپ کو جب بھی دکھ جائے تو آپ فوراً ہی سمجھ جائیں کہ اب آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 1، آزمائش میں پڑنا۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ مطلب کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے فیصلوں پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ تو دوستوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ یا مصیبت آ جائے تو آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 2، چہرے پر رونق آنا۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے فوراً ہی سمجھ جانا چاہیے یا بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، یعنی کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 3، خرچ میں کمی آنا۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس انسان کے خرچ میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اس انسان کو بھی فوراً ہی سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، یعنی کہ اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 4، فجر میں آنکھ کھلنا۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو ایسے انسان کو بھی فوراً ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اب اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اسے اللہ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے برے وقت کا خاتمہ کر دے اور ہمارا اچھا وقت شروع کر دے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔